کے آلا حضرت سلامت رہے، مسلک کے آلا حضرت سلامت رہے، مسلک کے آلا حضرت سلامت رہے، مسلک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث حضرات سنی بھولی والی عوام حنفی کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے پیچھے لگانے کے لیے، امت میں شرارت اور فرقہ واریت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے گندے جو عقیدے ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ ان کو چھپا کے مثلاً پوری امت کو مشرک کہنا کہ یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، کافروں کی آیات مسلمانوں پہ لگانا، بتوں کی آیات صالحین کی قبور پہ لگانا، پھر صراط مستقیم کے اندر نبی علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر بیل گدے کے خیال سے برا ہے، تقویت الایمان کے اندر جتنی گستاخیاں ہیں، نبی مار کر مٹی ملنے والے ہیں، ذرہ نچیز سے کم تر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، الیاذ باللہ تعالی، نقل کفر نباش۔ اس طرح کے گندے عقائد چھپانے کے لیے سنی عوام کو بہکانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ نماز کے متعلق پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تم رفع یدین نہیں کرتے، تم سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے جبکہ رسول اللہ کی سنت ہے، بخاری کریں گے۔ اب جب انہی کے یہ گرو سے یہ سوال ہوا کہ جناب یہ جو عبد الرحمن السدیس امام کعبہ جن سے ریال کھاتے ہو، جن کے سعودیہ والے ہیں، ان کا جو امام ہے وہ تو سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا۔ اب مولوی صاحب کو کتنا پیار بھی یاد آیا، ادب و احترام بھی یاد آیا، اب کتنی یعنی وہ چالاکی سے اب اس بات کو گول مگول کرتے ہیں۔ ذرا سنیے ان کا انداز، سنیے ذرا۔ ہم اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس سینے سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ نہیں، ذرا آپ غور سے دیکھیں گے تو امام کعبہ آپ کو سینے پہ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم نے آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی دعوت اس لیے نہیں دی ہے کہ امام کعبہ سینے پر باندھتے ہیں، ہم نے تو اس لیے دی ہے کہ امام الانبیاء سینے پر باندھتے تھے۔ اگر ہم بھی شخصیات کے پیچھے آپ کو لے کے چلیں تو پھر تو فرق نہ رہا نا، ہم جیسے ایک ہی جیسے ہو گئے سارے۔ آپ کے میرا مولوی، میں کہوں یار میرا مولوی تیرے سے اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کا احترام، سب کی عزت اپنی جگہ پہ ہے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو۔ ایک تو مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں غور سے دیکھے امام کعبہ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ جی ہم نے غور سے دیکھا ہے، بہت غور سے دیکھا ہے، لیکن وہ سینے پہ نہیں باندھتے، وہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، سینے سے بہت نیچے باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم آپس میں اتفاق کر جاؤ نا۔ کہتے ہیں ہم آپ کو دعوت نہیں دیتے اس لیے کہ امام کعبہ سینے میں باندھتے ہیں، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ امام الانبیاء سینے پہ باندھتے ہیں۔ تو امام کعبہ کو بھی دو نا دعوت، انہیں بھی دعوت دو نا۔ صرف حنفیوں کو دعوت دیتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں حناف انہیں دعوت دیتے ہو، ان کو شکوک و شبہات اور وسوسے سے ڈالتے ہو عوام کو کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، انہیں بھی کہو نا۔ کم از کم جن کے ریال کھاتے ہو ان سے اتفاق کر جاؤ، یا ان کو اپنے پیچھے لگا لو یا ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ تم سینے پہ باندھتے ہو، وہ جناب ناف کے اوپر باندھتے ہیں۔ تم 8 تراویح پڑھتے ہو، بزید 2 بلکہ، اور وہ 20 پڑھتے ہیں۔ تم ولضالین پڑھتے ہو، وہ ولضالین پڑھتے ہیں۔ اتفاق کر جو آپس میں۔ دوسری بات مولوی صاحب نے کی کہ شخصیات کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ بھی یہاں بھی انہوں نے گول مگول کیا۔ جب اپنی ہماری باری آتی ہے نا اہل سنت کی، تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھو سعودیہ کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، سعودیہ کے اندر میلاد نہیں منایا جاتا، سعودیہ کے اندر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہیں ہوتا، سعودیہ کے اندر جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی، وہاں انگوٹھے نہیں چومتے، سعودیہ کے اندر مزار نہیں ہے، سعودیہ کے اندر یہ نہیں ہے۔ اس وقت سعودیہ کے اور شخصیات کی مثال، اور جب اپنی باری آئی تو پھر کہتے ہو نہیں شخصیات کی جو پیچھے نہیں، اس کا مطلب ہے پھر کسی کا عمل تو دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر کچھ کام ہونا یا نہ ہونا، حرمین شریفین کے اندر کچھ کام ہونا یا نہ ہونا، یہ دلیل تو نہ ہوا، دلیل تو قرآن و سنت ہوئی نا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 1925 کے اندر ان نجدیوں نے قبضہ لیا ہے نا، پہلے اہل سنت تھے، تو ان نجدیوں کا آل سعود آل شیخ کا عمل تو دلیل نہیں نا، حجت نہیں ہے نا، وہ تو قرآن و سنت ہے، وہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ اگلی بات پھر احترام بڑا یاد آیا یہاں۔ باقی جب اہل سنت
یا رسول اللہ کہنے والوں کی باری آتی ہے تو اس وقت احترام یاد نہیں آتا، اس وقت ان کی مسلمانی یاد نہیں آتی، کلمہ پڑھنا یاد نہیں آتا، اس وقت سیدھے جناب ٹھک شرک اور بدعت کے فتوے، ٹھک شرک بدعت کے فتوے، اس وقت لحاظ نہیں کرتے، ذرا شرم نہیں کرتے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی کو بدعتی اور مشرک کہہ دیتے ہیں، اس وقت بھی کہو نا احترام اپنی جگہ ہے لیکن ہم رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب اپنے اماموں کی باری آتی ہے جو ان کے ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، قاضی شوکانی ہے، عبد الوہاب نجدی ہے، اسی طرح اسماعیل دہلوی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، یعنی امام مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے، یعنی اختلاف اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، لیکن جب اہل سنت کی باری آتی ہے تو اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہیں مشرک اور بدعتی تک کہہ دیتے ہیں، قبر پرست کہہ دیتے ہیں، کیا کیا انہیں کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سے ڈرو، یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ایک ہی ترازو رکھو، اسی کے ساتھ سب کو تولو، اسی میں سب کو تولو۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔